نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز با جماعت سے متعلق دو اہم مسئلے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں جماعت میں شامل ہوا جب اس کی ایک یا دو رکعتیں چھوٹ گئی تھیں تو اس کے لیے ثنا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ وہ ثنا کب پڑھے؟ جماعت میں شامل ہونے کے بعد فوراً یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً ثنا پڑھے یا بعد میں کبھی ثنا پڑھے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں جماعت میں شامل ہوا کہ اس کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں چھوٹ گئی تھیں تو وہ ثنا کب پڑھے گا؟ تو اگر وہ اس وقت میں جماعت میں شامل ہوا جب امام بلند آواز سے یعنی زور سے قرأت کر رہے تھے، جیسا کہ فجر کی دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے، مغرب کی پہلی دو رکعتوں میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے، عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں بلند آواز سے یعنی زور سے قرأت کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسے وقت میں جماعت میں شامل ہوا جب امام بلند آواز سے یعنی زور سے قرأت کر رہے تھے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اور خاموش کھڑا ہو جائے، جو امام قرأت کر رہے ہیں وہ قرأت سنیں۔ اس وقت میں اس کے لیے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری صورت، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں شامل ہوا کہ جب امام آہستہ یعنی دھیرے قرأت کر رہے تھے، جیسا کہ ظہر اور عصر کی ساری رکعتوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے، مغرب کی تیسری رکعت میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے، عشاء کی بعد والی دو رکعتوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسے وقت میں شامل ہوا کہ جب امام آہستہ قرأت کر رہے تھے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ چاہے تو وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یعنی جب امام آہستہ قرأت کر رہے ہیں اس وقت میں ثنا پڑھ لے، یا پھر اس وقت میں نہ پڑھے جب امام سلام پھیر دیں اور وہ شخص اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو، اس وقت میں الحمد شریف پڑھنے سے پہلے وہ ثنا پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تو ثنا پڑھنے کی دو صورتیں ہو گئیں۔ تیسری ایک یہ صورت ہے اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوا یا جماعت میں شامل ہوا کہ جب امام رکوع میں تھے، اس نے امام کو رکوع میں پایا، اب اس نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد میں رکوع میں جائے یا پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے کے وہ فوراً رکوع میں پہنچ جائے؟ تو اس کے لیے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر شامل ہونے والے کو اس بات کا یقین ہے کہ میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھ کر امام کے لیے رکوع میں پالوں گا، امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پہلے ثنا پڑھ لے اور پھر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اگر اس کے لیے یہ اندیشہ ہے کہ میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اگر ثنا پڑھوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ثنا نہ پڑھے، سبحانک اللہم نہ پڑھے اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص امام کے لیے رکوع میں پا لیتا ہے، اگر اس نے پہلی رکعت کے رکوع میں امام کو پا لیا، تب اس کے لیے تکبیر تحریمہ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اس وقت میں امام مقتدی کو چاہیے کہ وہ ثنا نہ پڑھے بلکہ امام کو رکوع میں پا کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ تو وہ اگر پہلی رکعت ہے تو تکبیر تحریمہ کی فضیلت پالے گا،
اور اگر پہلی رکعت نہیں ہے بعد والی بھی رکعتیں ہیں تب بھی رکعت پانا ثنا پڑھنے سے کہیں بہتر ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اگر ثنا پڑھوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ ثنا سبحانک اللہم نہ پڑھے اور امام کے لیے رکوع میں پائے تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے. اندیشے کی ایک بات ظاہر طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص جب ثنا پڑھے گا تو ثنا میں کیونکہ کافی الفاظ ہیں، اس لیے جب تک وہ ثنا پڑھے گا تو امام اتنی دیر تک رکوع میں نہیں ٹھہر سکتے. کوئی امام صرف 3 بار تسبیح کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو ظاہر سی بات ہے یہ 3 تسبیح جلدی کہہ لی جائیں گی اور ثنا دیر میں پڑھا جائے گا. تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہاتھ باندھے وہ فوراً امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، اور رکوع میں وہ شامل ہو جائے گا تو اگر پہلی رکعت ہے تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور اگر بعد والی بھی رکعتیں ہیں تو اس کے لیے 1 رکعت اور زیادہ مل جائے گی. امید ہے آپ اس مسئلے کو بہتر طور پر سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق علم سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.